الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ درس ہوتا ہے، اور ویسے ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریفہ صحیح مسلم شریف میں ہمیں ملتی ہے۔ احادیث کی 6 بڑی کتابیں جن کو صحاح 6 کہا جاتا ہے، ان میں سے سب سے افضل کتاب تو صحیح بخاری شریف ہے، اس کے بعد صحیح مسلم شریف ہے۔ تو صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث، یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اپنی بات۔ عن جریر بن عبداللہ قال، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ جریر بن عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ یہ حدیث شریف اور یہ ترجمہ۔ جریر بن عبداللہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بیعت کی۔ بایعتو، بیعت کا ذکر قرآن مجید میں 1 سے زیادہ جگہوں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت صحابہ نے بھی کی ہے اور صحابیات نے بھی کی ہے، یعنی خواتین دونوں نے کی بیعتیں، اور اللہ کے رسول نے خود حکم دیا انہیں بیعت کرنے کا۔ اور بیعت سے مراد ہوتی ہے عہد، وعدہ، اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ بیع کہتے ہیں فروخت کرنا۔ تو بیعت جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے، اسی لیے بیعت کو سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہی بیعت مشائخ نے، صوفیاء کرام نے رائج فرمائی، جو آج کل بھی چلتی ہے، یعنی کہ پیری مریدی جو ہوتی ہے، بیعت یہ سنت رسول اللہ میں سے ہے، اسی کو قائم رکھا ہے صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، مشائخ اعظام نے۔ بڑے بڑے صوفیاء خود بیعت ہوئے ہیں کسی سے اور دوسرے کو بھی بیعت کیا ہے۔ آپ اگر اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، جتنے بڑے نامور صوفی گزرے ہیں سب کسی کے پیر ہیں اور کسی کے مرید ہیں، یعنی بیعت کیا انہوں نے۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری، سید مخدوم علی حجویری، وہ خود بھی مرید ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے سلسلے میں داتا گنج بخش کا زمانہ تقریباً 950 سال اور 1000 سال کے قریب کا زمانہ ہے، اتنا عرصہ ان کو ہو رہا ہے۔ ان کے پیر و مرشد، ان کا انہوں نے اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں خود ذکر کیا ہے، بہت اچھے طریقے پر، اچھے الفاظ میں۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، یہ چند نام ہیں جو میں نے لیے،
ورنہ تو بے شمار نام ہے، بے شمار. وہ سب بیعت کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، سب نے بیعت کی ہے اور بیعت لی ہے، یعنی اس کو درست قرار دیا ہے نظام بیعت کو. تو وہی نظام جو ہے اس کو عرف عام میں ہم پیری مریدی کہتے ہیں، اور وہ چلا آ رہا ہے. تو اس کو سنت رسول اللہ کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اور مختلف امور پر صحابہ کرام سے بیعت لی، صحابیات سے بیعت لی مختلف باتوں میں. جیسے یہاں حضرت جریر بن عبداللہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے بیعت کی حضور سے، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. فرما رہے میں نے نماز پر بیعت لی، بیعت کی حضور کی کہ نماز قائم رکھوں گا. یعنی کہ دین کی سب سے افضل عبادت، اسلام کی افضل عبادت، فرائض عبادات میں سے افضل عبادت نماز ہے. تو حضرت جریر بن عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پر بیعت کی کہ میں نماز پڑھا کروں گا، نماز ادا کروں گا، ایک وقت کی نہیں، 5 وقت کی. 5 وقتہ فرض ہے نا نماز، میں ادا کروں گا. اس پر بیعت کی. اور نماز میں سب سے افضل نماز صلاۃ الفجر ہے، صبح کی نماز. 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز، جس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا ہے. اور دوسری بیعت کیا کی؟ فرما رہے دوسری بیعت کی میں نے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ میں زکوٰۃ دیا کروں گا. اس پر بیعت کی. یعنی ایک بیعت جسمانی عبادت کی اور ایک بیعت مالی عبادت کی، کیونکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں مال دیا جاتا ہے. زکوٰۃ میں کوئی نماز پڑھنا نہیں ہوتی. زکوٰۃ میں تو اپنے اس مال میں سے جس کے آپ مالک ہو، آپ کی ملکیت میں مال ہے، اور اس مال کو آپ کے قبضے میں سال گزر گیا ہے، اس پر سال گزرنے پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی 2.5%، 40واں حصہ. یہ فرض ہے، یہ بھی عبادت ہے. ایسا نہیں کہ نماز عبادت ہے زکوٰۃ عبادت نہیں ہے. نماز بھی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، دونوں کی پکڑ ہوگی. اگر ادا نہ کرے، نماز نہ پڑھے تو نماز کی پکڑ، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو زکوٰۃ پر گرفت، کیونکہ دونوں کا حکم اللہ ہی کی طرف سے آیا اور دونوں فرض کی گئی. صرف فرق اتنا ہے کہ نماز ہر امیر اور ہر غریب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. جس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ دے، اس پر فرض ہے. ہر مسکین پر یا فقری پر، غریب پر تو فرض نہیں ہے. زکوٰۃ تو دی اسی کو جاتی ہے جو خود زکوٰۃ دینے والا نہ ہو، اس کو دی جاتی زکوٰۃ. لیکن نماز کیا ہے کہ وہ ہر امیر ہر غریب پر فرض ہے، کیونکہ نماز میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں غریب ہوں نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی یہ کہہ سکتا میں غریب ہوں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، سال بھر میرے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں. وہ یہ تو کہہ سکتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی بات کو. لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے، مگر نماز کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں. یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا. وہ بدنی عبادت ہے، جانی عبادت جس کو کہتے ہیں. اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اور زکوٰۃ کو صدقہ واجبہ بھی کہتے ہیں. صدقات کی 2 قسمیں ہیں، صدقات واجبہ جس پہ زکوٰۃ آ گئی ہے، اور صدقات نافلہ جس میں خیرات آ جاتی ہے. یا عام طور پر صدقہ، جیسے آپ کبھی بیماری سے بچاؤ کے لیے صدقہ دیتے ہو تو یہ صدقہ نافلہ ہے. جیسے آپ مال کی حفاظت کے لیے صدقہ دیتے ہو، یہ صدقہ نافلہ ہے، نفلی صدقہ.
تو دو قسم کے صدقات ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ واجبہ صدقہ ہے، واجب فرض ہے کہ جس کا انکار تو کفر ہے. اگر کوئی آج کہے کہ زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کا مطلب کفر کا. نہ دینا الگ چیز ہوتی ہے. جیسے نماز کوئی نہ پڑھے تو گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ گار ہوگا. لیکن اگر کہے میں نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ ماننا اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان رکھنا. تو کوئی کہے میں تو مانتا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں رکھتا، تو کفر ہو جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کو کوئی نہ مانے تو کفر ہے، اور مانتا تو ہے اور اس پر زکوٰۃ نکلتی بھی ہے لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں تو بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ہر ایک پر جو صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب. اب زکوٰۃ کے لیے ایک اور بات ہے کہ آپ کے پاس پورے سال میں کوئی بھی مال ایسا ہے جس پر زکوٰۃ ڈیو ہے، لاگو ہے. سال گزر رہا ہے اور آپ کے قبضے میں مثلا سونا، مثلا چاندی، مثلا روپیہ پیسہ، اس میں اعتبار کس چیز کا ہے؟ شرع کے حوالے سے. شرع یعنی شرع پرسنٹیج کے حوالے سے اعتبار ہے چاندی کا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے مطابق رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی، سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا اگر ہے تو زکوٰۃ نکلے گی. لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 2 تولہ ہے، تو کیا ہوگا؟ اب 2 تولہ سونے کو چاندی کے 52.5 تولہ کے ساتھ کمپیئر کریں گے، ایکول، کہ کیا اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے؟ کیونکہ چاندی کی قیمت سستی ہوتی ہے، چاندی سستی ہوتی ہے، سونا مہنگا ہے، دن بدن مہنگا ہی ہوتا جاتا ہے. تو اگر 7.5 تولہ سے کم بھی سونا ہے، لیکن جب آپ اس کو پیسوں کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو اگر پتہ چلے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو ہو رہا ہے، اتنے میں تو 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی جتنی قیمت کا یہ سونا ہے میرے پاس، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی. اس لیے کہ معیار زکوٰۃ کے لیے چاندی کا ہے، سونے کا نہیں. دوسری بات کیا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی مال ایسا ہے جو پہلے سے زکوٰۃ والا ہے کہ زکوٰۃ اس پر دینا ہے، نکلتی ہے زکوٰۃ، اور سال گزرنے سے پہلے آپ کے پاس کوئی اور مال آ گیا تو اس کو بھی آپ اس میں شامل کر لو گے زکوٰۃ نکالنے کے لیے. اس کے لیے سال بھر رکھا ہونا ضروری نہیں ہے. سال بھر ہونے کی شرط کس کے لیے؟ کہ جو پہلے سے آپ کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے مطابق ہے، اس کو سال گزر رہا ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اپنی ملکیت میں رکھے ہوئے. لیکن جب سال گزر رہا ہے، آپ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اب اگر 1 ہفتے پہلے آپ کے پاس 10,000 روپے آ گئے جو آپ کی ملکیت ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی. اس کو بھی آپ کو شامل کرنا ہے اصل رقم کے ساتھ، 10,000 کو بھی، 50,000 کو بھی، لاکھ کو بھی، جو بھی آیا ہو مال، چاہے وہ سال نہیں گزرا اس پر، وہ تو 2 دن پہلے آیا، لیکن جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہو تو آپ کے پاس آ گیا مال، تو آپ کو اس میں بھی شامل کرنا پڑے گا اس کو بھی. حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا واقعہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ مردوں سے آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیا کرتے، اور خواتین سے آپ کپڑے کے ذریعے بیعت کیا کرتے تھے، جیسے رومال کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے نہیں. مردوں سے آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمایا کرتے تھے. مختلف بیعتیں ہوتی تھی، اللہ پر ایمان
توحید پر ایمان، یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد بیعت ہوتی تھی۔ ایک تو بیعت ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہو اس سے اسلام کی بیعت لی جائے، اور ایک یہ کہ خود مسلمان ہے، جیسے حضرت جریر بن عبداللہ ہے، یہ تو پہلے سے صحابی ہے، مگر ان سے اللہ کے رسول نے بیعت لی نماز پر پابندی کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی، کہ وعدہ کرو کہ تم نماز بھی پڑھتے رہو گے، تم زکوٰۃ بھی دیتے رہو گے۔ تو اس طرح کی بیعت مختلف معاملات میں، بدکاری نہ کرنے کی، زنا نہ کرنے کی، چوری نہ کرنے کی، اس قسم کی بیعتیں اللہ کے رسول نے اپنے عہد مبارکہ میں صحابہ سے لی اور صحابیات سے بھی لی، دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب ان دونوں بیعتوں کے بعد جو اہم بات ہے حضرت جریر بن عبداللہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں نے ایک بیعت یہ بھی کی کہ ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کیا کروں گا۔ یہ آخری بات حدیث کی، یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے۔ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی، خیر خواہی کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی خیر خواہی ہے، مگر صرف یہ نہیں ہے۔ خیر خواہی صرف یہ نہیں کہ کوئی پیاسا تھا بہت تو آپ نے پانی پلا دیا، شربت پلا دیا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ یہ خیر خواہی صرف یہی نہیں ہے، یا خیر خواہی یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی بے لباس کو لباس پہنا دیا، یہ بھی خیر خواہی ہے، مگر صرف یہی نہیں ہے۔ یعنی خیر خواہی مختلف معنوں میں، خیر خواہی میں ساری قسم کی خیر خواہیاں آ گئی، ایک نہیں کئی خیر خواہیاں، یہاں تک کہ آپ کسی کو بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دیں گے۔ جیسے فرض کریں کوئی راستہ بھول گیا ہو، وہ کہ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ راستہ مجھے جانا ہے کہیں، یہ کہاں پر ہے؟ تو آپ نے بتایا یہاں سے چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، تمہاری منزل آ جائے گی، یہ بھی خیر خواہی۔ اور خیر خواہی یہ بھی ہے کہ آپ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ جیسے کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے یہ سوچ کر ہٹا دیا کہ کسی کو لگ جائے گا۔ لوہا پڑا ہوا ہے، آپ نے سوچا کوئی نابینا چل رہا ہوگا، ٹکرا جائے گا، گر جائے گا۔ پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا بھائی کوئی گر جائے گا۔ مین ہول کھلا ہوا ہے، آپ نے کہا بھائی کوئی گر جائے گا، کوئی بچہ گر جائے گا، کوئی اندھا گر جائے گا، تو اس کو بند کرنے کا انتظام کر دیا۔ یہ خیر خواہی، یعنی خیر خواہی کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے، خیر خواہی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر وہ نیکی جس کو نیکی کہنا چاہیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں، وہ خیر خواہی کہلائے گی۔ اس کا تعلق پیسے سے ہو یا بدنی یا جسمانی خیر خواہی ہو۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت کی، یہ بھی خیر خواہی۔ آپ نے اس کی تیمارداری کی، یہ بھی خیر خواہی۔ ایک بیمار ہے، اس کے پاس دوا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پیسہ، آپ نے دوا دلوا دیا، یہ بھی خیر خواہی۔ ایک بندہ ہے جس کا کوئی کام ہے جائز، اور آپ سمجھتے ہو یہ کام تو میں کر سکتا ہوں یا کرا سکتا ہوں، اور آپ نے وہ کام کرا دیا، یہ خیر خواہی۔ یعنی آپ سمجھ رہے بات کو کہ کوئی کام خیر کا کام، نیک کام، وہ آپ کے ہاتھوں سے ہو سکتا ہے، آپ وسیلہ بن سکتے ہو، ذریعہ بن سکتے ہو۔ ہر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی کا ذریعہ بنتا ہوں تو مجھے کتنا ثواب ملے گا۔ نیکی کا ذریعہ بنو، بدی کا نہیں۔ آج کل تو لوگ برائیوں کا ذریعہ بننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کوئی کہے گا فلاں کو قتل کرنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ، آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا آج موبائل فون چھیننا ہے میرے ساتھ چلو، چلے جائیں گے۔ کوئی کہے گا ڈاکہ مارنا ہے میرے ساتھ چلو، دکان کو لوٹنا ہے میرے ساتھ چلو، آ جائیں گے۔ دیکھتے ہو نا آپ، ایک سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں نا دکان کو ڈاکہ ڈالنے، ایک موٹر سائیکل پہ 4 بندے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو سارے کے سارے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ سب کی پکڑ ہوگی اللہ کے پاس، سب کو عذاب ہوگا اللہ کا۔ سب بدبخت ہیں، سب بد نصیب ہیں، سب بے غیرت ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے۔ تو
تو نیکی کا اگر کام ہوگا، بتانے کا مقصد یہ، اس میں جو کوئی تعاون کرے گا وہ خیر خواہی ہوگی، وہ جو بھی آپ سے ہو سکتی ہے۔ کہاں تک بتاؤں؟ مختلف موقعوں پر مختلف باتیں آ سکتی ہیں سامنے آپ کے، جس کو آپ سمجھے یار یہ تو نیکی ہے۔ مثلا ایک اور مثال دے دیتا ہوں، مثال قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو، راضی نامہ۔ حدیث میں بھی آیا کہ ایک دوسرے کی صلح کرا دینا۔ کوئی ناراض ہے اور تم صلح کرا سکتے ہو، تمہارا کوئی ایک مقام مرتبہ ہے ان کے نزدیک، ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی خاندان کا بڑا ہوتا ہے نا، سردار ہوتا ہے کوئی قبیلے کا، اس کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ بھی سکتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، مجھے بتاؤ، کیوں ناراض ہو ایک دوسرے سے؟ دنیا کے لیے ہو تو دنیا کے لیے ناراضگی اچھی نہیں ہے، ناراضگی صرف دین کے لیے جائز ہے، جہاں معاملہ دین کا ہو، دین کا۔ حدیث پاک ایک ہے، حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے ناراضگی کی، بغض کیا، ابغض، بغض کہتے ہیں دل میں ناراضگی رکھنا، اللہ کے لیے بغض کیا، ومنع للہ، جس نے اللہ کے لیے دینے سے منع کیا کہ اللہ ناراض ہوگا تو منع کر دیا کہ نہیں دیتا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے اللہ کی خوشی کے لیے دیا کہ جانتا ہے کہ میں دوں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا مجھ سے، تو جیب سے نکالا اور دے دیا، حضور فرما رہے اس کا ایمان کامل، یعنی وہ کامل ایمان والا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے دفتر میں وہ کامل ایمان والا لکھا جائے گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ کامل ایمان والا سمجھا جائے گا۔ تو دین کے لیے اگر کوئی ناراض ہے تو وہ جائز ہے کہ کسی شخص نے دین کی بے حرمتی کی، اسلامی تعلیمات کی بے حرمتی کی، رسول اللہ کی بے حرمتی کی، اللہ کی بارگاہ میں توہین کی، اس سے کوئی ناراض ہے تو جائز ہے۔ لیکن دنیا کے لیے اگر کوئی ناراض ہے تو حکم ہے کہ بھائی کوشش کرو کہ آپس میں صلح ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دو شخصوں کے درمیان صلح کروا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو یہ بھی خیر خواہی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو دیکھو کہ بھائی کوئی ناراض ہے، اگر آپ سے ممکن ہے تو آپ کروا دو صلح صفائی، اور غیر جانبدار رہ کر، یہ نہیں کہ کوئی قصوروار ہے تو اس کو بولو نہیں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، اور کوئی بے قصور ہے تو اس کو کہتے ہو سارا قصور تیرا ہے، یہ تو تم کو گناہ ہو جائے گا، بجائے خیر خواہی کے۔ ایسا نہیں، بغیر کسی غرض کے اللہ واسطے صلح صفائی کرانا، جس کو کہتے ہیں غیر جانبدار ہو کر، ناجائز حمایت کے طور پر نہیں، وہ خیر خواہی ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مثال، اپنا واقعہ بیان کر رہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے نماز پر بیعت کی، میں نے اللہ کے رسول سے زکوٰۃ پر بیعت کی، اور میں نے اللہ کے رسول سے ہر مسلم کی خیر خواہی پر بیعت کی کہ جو مسلمان ہوگا میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ اس میں کیا بات آ گئی؟ اس میں اپنا اور پرایا سب داخل ہو گئے، ہر مسلم، یہ نہیں کہ رشتہ دار کہ میرا بھائی ہوگا تو خیر خواہی کروں گا، نہیں تو پیچھے ہٹ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ ہر مسلم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا ہو، رشتہ دار، چاہے خونی رشتہ ہو، چاہے دور پرے کا رشتہ ہو، یا پرایا ہو، یعنی کوئی رشتہ ہی نہیں، تو پھر کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ۔ لیکن مسلم کی بات آ گئی نا، مسلمان کے درمیان جو بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ ایمان کا رشتہ، ایمان کا رشتہ۔ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں مگر ایمان کا رشتہ چلتا رہتا ہے، قبر میں بھی چلتا ہے، میدان حشر میں بھی وہی چلے گا، ایمان کا رشتہ۔ تو سب سے بڑا رشتہ تعلق جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب آج یہ حدیث شریفہ آپ نے سن لی،
ترجمہ بھی سن لیا اور جریر عبداللہ کا واقعہ سن لیا. ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو 300 درہم دیے کہ گھوڑا خرید لو. ظاہر ہے اس وقت سواریاں تو گھوڑوں کی ہوتی تھی نا، کاریں تو نہیں ہوتی تھی مختلف کمپنیوں کی. رسول اللہ کے زمانے میں سواریاں کون سی تھی؟ اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر، چار جانور. رسول اللہ بھی انہیں پر سواری کرتے تھے، کبھی اونٹ پر، کبھی گھوڑے پر، کبھی خچر پر، کبھی گدھے پر. اللہ کے رسول نے سب پہ سواری کی. صحابہ بھی سب پر سواری کرتے تھے. جس کے پاس اونٹ ہے اونٹ پہ کر لیا، جس کے پاس گھوڑا ہے گھوڑے پہ کر لیا، خچر ہے تو خچر پہ کر لیا، گدھا ہے تو گدھے پہ کر لیا. کیونکہ کوئی اور سواری تھی نہیں نا، نہ سائیکل، نہ موٹر سائیکل، نہ کار، نہ بس، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین. 1400 سال پہلے کون سی سواری تھی؟ بڑا مشکل دور تھا. یہی تھا، کتنا ہی سفر طویل کر کے جانا ہو انہی پر جاتے تھے. مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں یا مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، انہی پر آ رہے ہیں، انہی سواریوں پر. تو انہوں نے ایک اپنے غلام کو 300 درہم دیے جریر بن عبداللہ نے کہ ایک گھوڑا خرید لو اپنے لیے، سواری کیا کرنا. تو انہوں نے گھوڑا خریدا اور ساتھ میں مالک کو بھی لے آیا کہ یہ مالک ہے، اس سے میں نے گھوڑا خریدا ہے. جب گھوڑا دیکھا حضرت جریر بن عبداللہ نے، ان کو خیال آیا کہ گھوڑا 300 کا نہیں، یہ زیادہ کا ہے. ایسی نسل کا گھوڑا ہے، اتنا اچھا گھوڑا ہے، اتنا صحت مند گھوڑا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ دیکھ لیا جریر بن عبداللہ. انہوں نے کہا یہ گھوڑا 300 کا نہیں بھائی، تم مجھ سے زیادہ پیسے لو اس کے. اس نے کہا آپ 400 دے دیں. جریر بن عبداللہ نے 400 دے دیے. یہاں تک کہ فرمایا نہیں یہ تو اور زیادہ قیمت کا لگ رہا ہے، 800 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید. اب یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمارے اندر نہیں ملتی. ہم تو چیزوں کو کم کرواتے ہیں نا بھائی کچھ کنسیشن کر دیں، کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں، کچھ رعایت کر دیں، چاہے وہ چیز اتنے کی جو ہم لے رہے ہیں اس سے زیادہ کی ہو. لیکن ہم تو یہ کرتے ہیں عام طور پر، تو ہمارا رویہ، ہماری پریکٹس تو یہ ہے. مگر خیر خواہی آپ دیکھ لیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ اپنے اس عہد کو نبھا رہے ہیں، اس بیعت کو نبھا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول سے کی. خیر خواہی کرنا تو خیر خواہی یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے گھوڑے کے مالک تیرا گھوڑا 300 کا نہیں ہے بھائی، زیادہ کا ہے، تو کم لے رہا ہے، زیادہ لے لے مجھ سے. کیا خوبصورت بات ہے. اللہ کے پاس کیا مقام ہوگا اس بات کا کہ زیادہ پیسے دے کر خرید لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی درس میں یہ ہماری حاضری جو ہوئی ہے، جو کچھ سنا ہے اس کو قبول فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک اقدس میں اس کو نظر فرمائے. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرمائے. حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرمائے. ہمارے مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچائے. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، یا اللہ ان کے ارواح کو بھی ثواب پہنچائے اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کرے. اے اللہ اس درس کی برکت سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، جو بیمار ہیں مجھ گناہ گار سمیت ان کو شفا عطا کر، اسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر. یا اللہ جو بچے بچیاں ان کو نیک جوڑے عطا کر، نیک رشتے عطا کر، ان کے گھروں کو آباد کر دے، رکاوٹوں کو دور کر، آسانی فرما. آمین. یا اللہ زوجین میں، گھروں میں اتفاق اور محبت عطا کر. آمین. اے اللہ ملک شہر سے فتنہ فساد دور کر. جو جنگیں ہو رہی دنیا میں بلا وجہ کی، یا اللہ ان کو دور فرما، کو ختم کرنا. صہیونی طاقت، یہودی طاقت، اسرائیلی طاقت، عیسائی طاقت، ان کو نیست و نابود فرما، ان کا بیڑا غرق کر. یا اللہ ان کو واصل جہنم کر. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی مدد فرما.
مظلومیت کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی امداد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، آمین۔ اے اللہ جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، اعتکاف کی دعائیں قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا شب قدر آ رہی ہے، تراویح میں ختم قرآن ہوگا اور اس کے بعد 11 بجے بیان محفل شروع ہوگی، تا وقت مناسب سحری کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا